السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ کیا رمضان کے اخیر میں عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کے طور پر نقد، کیش، غلے کے بدلے، کھانے پینے کی چیزوں کے بدلے دینا صحابہ سے ثابت ہے؟ کیا کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ روپیہ پیسہ دیا جا سکتا ہے صدقۃ الفطر کے طور پر، فطرانے کے طور پر؟ جیسا کہ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے اپنے ایک رسالے میں، جس کا نام ہے فتاوی امن پوری، قسط نمبر 577، اس میں ایک سوال کے جواب میں علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے لکھا ہے، سوال کیا گیا کہ کیا صدقہ فطر میں جنس کی بجائے قیمت دی جا سکتی ہے؟ تو جواب میں انہوں نے لکھا کہ صدقہ فطر میں جنس کی بجائے سونا، چاندی اور روپیہ پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ دلیل کے طور پر انہوں نے پیش کیا کہ ابو اسحاق سبئی نے کہا کہ میں نے صحابہ و تابعین کا زمانہ پایا، وہ صدقہ فطر میں جنس کی قیمت کے برابر درہم دیا کرتے تھے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 10371 ہے اور انہوں نے اس کی سند کو صحیح لکھا ہے۔ تو میں اس کے بارے میں تحقیقی طور سے بتانا چاہوں گا، اصولی طور سے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو دلیل انہوں نے پیش کی ہے، کیا یہ دلیل اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ علامہ جلال الدین قاسمی صاحب ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر کہا کہ آج کل فیس بک پر صدقۃ الفطر کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غلہ ہی دینا چاہیے، اور کچھ جو ہے کہتے ہیں کہ نقد ہی دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ معتدل بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے، یہ ان کی رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی صدقۃ الفطر کے طور پر رمضان میں یعنی عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی کھانے پینے کی چیز دیتا ہے، جیسے گیہوں، چاول، کھجور، پنیر، جو بھی حدیث کے اندر نام آئے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں، اگر کوئی وہ دے دیتا ہے ایک سا یعنی 2.5 کلو یا 3 کلو کے تقریباً، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز دے دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور اگر کوئی اس کے بدلے صدقۃ الفطر کے طور پر روپیہ پیسہ بھی دے دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ میں جلال الدین قاسمی صاحب کی بھی ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ جلال الدین قاسمی صاحب کی ویڈیو کو بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک بیان کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی روپیہ پیسہ دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور کوئی کھانے پینے کی چیز دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ سنیے۔ یہ بھی فیس بک کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے کہ نقدی دی جائے، روپیہ دیا جائے یا غلہ دیا جائے۔
بعض لوگ کہتے ہیں غلہ ہی دیا جائے، اگر غلہ نہیں دیتے ہیں تو فطرہ ادا نہیں ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں نقدی ہی دینا چاہیے، جھگڑا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بیچ بیچ کا اعتدال کو جو راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے، کوئی غلہ دے دے تب بھی صحیح ہے اور کوئی پیسہ دے دے وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کے زمانے میں ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ وہ برف بیچنے کے لیے آتے تھے، برف بیچنے والے، تو ہم لوگ گیہوں دے کر کے وہ برف لے لیتے تھے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ 1 کوئنٹل یعنی 100 کلو دے کر کے ہم لوگ کپڑا لے لیتے تھے۔ تو گویا کہ گزشتہ زمانے میں یہ غلہ بھی بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا، بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا، کھجور ہے بطور کرنسی، تو اگر غلہ دے دیا جائے تب بھی صحیح ہے اور اگر روپیہ دے دیا جائے تب بھی صحیح ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا، میں ان کی بات کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے میں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کے اس دلیل کے بارے میں تحقیقی طور سے بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دیکھیے، جو ابو اسحاق کی روایت سے انہوں نے ثابت کیا کہ صحابہ تابعین کے تعلق سے کہ وہ صدقۃ الفطر میں پیسہ دیتے تھے، درہم، اسی طرح سے چاندی وغیرہ کا بھی ذکر کیا، تو اس کی سند جو ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ زہیر نے جو یہ روایت نقل کی ہے ابو اسحاق سے، ابو اسحاق کا حافظہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا، حافظہ خراب ہونے کے بعد زہیر نے ان سے روایت نقل کی ہے۔ اس بارے میں متقدمین محدثین میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے ابو حاتم و ابو زرع اور رازی وغیرہ نے یہ بات کہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں امام ابو حاتم رازی کی کتاب الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 588 589 کے اندر معلوم ہوا کہ زہیر نے جو ابو اسحاق سے روایت نقل کی ہے، یہ ابو اسحاق کے حافظہ خراب ہونے کے بعد روایت نقل کی ہے، اور یہ اصول ہے کہ اگر کسی راوی کی یادداشت خراب ہو جائے، حافظہ خراب ہو جائے، اور اس سے حافظہ خراب ہونے سے پہلے کسی معتبر راوی نے روایت نقل کی ہے تو وہ معتبر مانی جاتی ہے، اور حافظہ خراب ہونے کے بعد اگر کسی ثقہ راوی نے، معتبر راوی نے روایت نقل کی ہے تو وہ جو ہے نہیں مانی جاتی ہے، اس کو معتبر نہیں مانا جاتا ہے۔ یعنی کوئی معتبر راوی اس راوی سے حافظہ خراب ہونے سے پہلے روایت نقل کی ہے تو وہ معتبر مانی جاتی ہے، اور حافظہ خراب ہونے کے بعد وہ روایت نقل کی ہے تو اس کو معتبر نہیں مانی جاتی ہے، غیر معتبر مانی جاتی ہے، وہ سند ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گیا کہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کی یہ تحقیق معتبر نہیں ہے، اور ہم نے ان کو ان کے پرسنل میں فیس بک میں ہم نے کمنٹ کر کے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، آپ نے جو یہ حوالہ دے کر کے فتویٰ دیا ہے کہ صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ درہم دیتے تھے صدقۃ الفطر میں، تو یہ بات جو آپ نے لکھ کر کے سند صحیح لکھا ہے، اس کی سند ضعیف ہے، ہم نے علت بھی بتلا دی ہے، آپ اس سے رجوع کریں۔ لیکن وہی ہے کہ اکثر و بیشتر محقق ایسے بھی ہیں جن کو اگر علت بتلا دی جاتی ہے، ان کی غلطی کو نشاندہی کر دی جاتی ہے، پھر بھی وہ رجوع نہیں کرتے۔
इल्ला मा रहम अल्लाह, इल्ला ये कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पर रहम करे वही अपनी बात से, गलत बात से रुजू करते हैं, वरना अक्सर ऐसे मुहक्किक हैं और मौलवी भी हैं, अक्सर मौलवी ऐसे हैं कि उनके सामने जब बतला दिया जाता है कि आपने एक गलत बयानी की है, आप इससे रुजू करें, दलील के साथ बतला दिया जाता है, फिर भी वो रुजू नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अब जो लोग गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब की तहकीक पर आंख बंद करके एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि उनकी तहकीक 100% मोतबर नहीं है। और जैसा कि आप देखते होंगे फेसबुक पर इनका अकाउंट है, ये हमेशा जो है फतावा अपना रिसाला शेयर करते रहते हैं हर टॉपिक पे, तो ज़रूरी है उनके फॉलोअरों को भी कि उसकी सनद के बारे में जान लें, चेक कर लें, अपनी जाती इल्मी सलाहियत की बिना पर उसूली तौर से उसकी सनद को चेक कर लें, आंख बंद करके एतमाद न करें। हमने देखा उसी में से जो पोस्ट गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब ने अपने फतावा वाली की थी, उसी पोस्ट को एक अहले हदीस शख्स जिसका नाम है मोहम्मद तलहा, उन्होंने इस पोस्ट को शेयर किया और उसके पोस्ट के अंदर जो है हमने कमेंट किया कि इसकी सनद ज़ईफ़ है, हमने इल्लत भी बतला दी। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने पोस्ट की और उसके बारे में सवाल किया तो उस शख्स ने तंज भरे लहजे में क्या जवाब दिया। उस शख्स ने तंज भरे लहजे में ये लिखा कि बड़े मियाँ आप क्यों इस वसी इल्म में ज़बरदस्ती टांग अड़ा रहे हैं, ये आपकी फील्ड नहीं है, आप नमाज और जिक्र और अज़कार में ध्यान दो, ये इल्मुर रिजाल के लिए उलमा मौजूद हैं। अगर इस कौल को मान लिया जाए कि ज़ुहैर का समा अबू इसहाक से इख्तिलात के बाद का है तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की 50 से ज़्यादा सही तरीन रवायत से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि सही बुखारी व सही मुस्लिम में इस तुर्क यानी अन ज़ुहैर अन अबी इसहाक से 50 से ज़्यादा रवायत मरवी है। इसलिए बेहतर है कि आप इस मैदान में न कूदें। ये मोहम्मद तलहा सलफी ने तंज भरे अल्फाज में ये कमेंट लिख करके पोस्ट किया और इसके बाद जब हमने जवाब दिया तो उस शख्स ने सारे कमेंट को डिलीट कर दिया, यहां तक कि सारे नंबरों को ऑफ कर दिया। बताइए कि एक इंसाफ पसंद शख्स को चाहिए था कि उन इल्लतों के बारे में जान लेता। पहली बात तो उसने जो ये तंज भरे अल्फाज में कहा वो बात ही गलत है। भाई अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको इल्मी सलाहियत दी है इल्मुर रिजाल की, वो उस बारे में तहकीक करे, कोई कैद नहीं है इस बारे में। कोई भी शख्स इल्मुर रिजाल का गहरा इल्म रख सकता है और रखता है और उसके अपनी तहकीक से उसकी इल्लत को जाहिर करता है, बतलाता है, तो सामने वाले शख्स को बजाय आंख बंद करके अपने आलिम की बात मानने के उसको चाहिए कि उसकी तहकीक कर ले, लेकिन नहीं, तंज भरे अल्फाज में उस शख्स ने जवाब दिया जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्ट में। और हमने जब इसके बारे में तहकीक की तो पता चला कि ज़ुहैर ने अन अबी इसहाक से जो रवायत नकल की है बुखारी और मुस्लिम में, वो 50 से ज़ायद नहीं है जैसा कि इन्होंने दावा किया। मोहम्मद सलफी साहब ने, मोहम्मद तलहा सलफी साहब ने कि 50 से ज़ायद बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है ज़ुहैर अन अबी इसहाक से। जब हमने इसकी तहकीक की तो 16 से ज़्यादा
حدیث ہمیں نہیں ملی. صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے زہیر عن ابی اسحاق سے، وہ شواہد اور مطابعات کے طور پر موجود ہے. صحیح شواہد اور مطابعات موجود ہیں. امام بخاری یا امام مسلم نے زہیر عن ابی اسحاق پر اعتماد کر کے یہ روایت نقل نہیں کی ہے، بلکہ ان کی جگہ پر ثقہ معتبر راوی موجود ہیں اس حدیث کو لانے والے، جو یہ متن کے ساتھ حدیث نقل کیے ہیں. تو انہوں نے شواہد اور مطابعات کے بنا پر زہیر عن ابی اسحاق سے روایت نقل کی ہے. یہ کہنا کہ زہیر عن ابی اسحاق کی روایت بخاری اور مسلم میں 50 سے زیادہ موجود ہیں، اگر اس کو آپ ضعیف کہیں گے تو پھر اس کو بھی ضعیف کہنا پڑے گا اور ہاتھ دھونا پڑے گا ان سے. تو یہ کم علمی کی دلیل ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. آپ بخاری میں دیکھ سکتے ہیں 11 حدیث ہے میری تحقیق کے مطابق زہیر عن ابی اسحاق سے، اور یہ شواہد اور مطابعات کے بنا پر موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1675، 252، 4903، 3615، 2739 اور 40 اور 3039. اسی طرح سے 4561، 3960، 4871، 2930. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1728، 739، 1062، 474، 1016 اور 2347 اور 6080 وغیرہ. یعنی صحیح مسلم کے اندر ہمیں 5 حدیثیں ملی اور صحیح بخاری میں ہمیں 11 حدیثیں ملی. یہ بھی شواہد اور مطابعات کے بنا پر موجود ہیں. یعنی ٹوٹل صحیحین میں بخاری اور مسلم میں زہیر نے جو ابو اسحاق سے روایت نقل کی ہے وہ 16 حدیثیں ہیں میری تحقیق کے مطابق، اور ان سب کی شواہد اور مطابعات بھی موجود ہے. طلحہ سلفی کا یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم میں 50 سے زیادہ حدیث زہیر نے ابو اسحاق سے نقل کی ہے، یہ باطل ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. تو بجائے جواب دینے کے اس شخص نے سارے کمنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اب ہم آئیے آتے ہیں علامہ جلال الدین قاسمی صاحب کی جواب کی طرف، کہ علامہ جلال الدین قاسمی صاحب نے جو بیچ کا راستہ نکالا اور یہ فتویٰ دیا کہ جو گلے کی شکل میں صدقۃ الفطر دے وہ بھی جائز ہے، اور اگر کوئی کیش کی شکل میں، نقد کی شکل میں روپیہ پیسہ بھی اگر دینا چاہے تو بھی جائز ہے. تو دیکھیے، جائز ہونے کی ہمیں دلیل چاہیے، اپنی طرف سے فتویٰ نہیں جھاڑنی چاہیے، اور کسی بھی محقق اور عالم کی بات آنکھ بند کر کے نہیں ماننی چاہیے، بلکہ اس سے دلیل کا مطالبہ کرنی چاہیے. صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے رمضان کے اندر صدقۃ الفطر کے طور پر گلے کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ روپیہ پیسہ دیا ہو، سونا چاندی دیا ہو. یہ تو ثابت نہیں ہے. اگر اتنی ہی فقراء کی، اگر یہ ہوتا کہ فقراء کو زیادہ ضرورت روپے پیسے کی ہے، دینار درہم کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا وہی کے ذریعے کہ وہ جہاں گلے کی شکل میں دینا ہے وہیں اگر کوئی روپیہ پیسہ بھی دینا چاہتا ہے تو دے دے. لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو یا کسی صحابی نے روپیہ پیسہ دیا ہو گلے کے علاوہ، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. بلکہ کچھ تابعین ہیں ان سے ثابت ہے، رخصتی ہے، لیکن تابعی کا عمل اور قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہونے کی وجہ سے معتبر نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے فتویٰ نہ جھاڑیں، دین کو بدلنے کی بات نہ کریں. جلال الدین قاسمی صاحب کا یہ اپنا ذاتی رائے ہے جو کہ یہ درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.